آج بتاریخ 9 مئی بروز جمعہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ نسیم العلوم کا افتتاح بعد نماز جمعہ حضرت مولانا سید عمران صاحب ندوی امام و خطیب مسجد قباء کی دعا سے عمل میں آیا۔ اس نورانی مجلس میں کثیر تعداد میں علماء نے شرکت کی۔ حضرت مولانا خالد صاحب اشاعتی، حضرت مولانا خالد صاحب فلاحی، حضرت مولانا ارشاد صاحب اشاعتی، حافظ محمد شریف صاحب فلاحی، حافظ محمد مسیح الدین صاحب اشاعتی، حافظ محمد طیب صاحب اشاعتی، اسی طرح سیاسی و سماجی دوست و احباب نے شرکت کرتے ہوئے جناب حافظ فیاض صاحب کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت مولانا سید عمران ندوی صاحب نے اہلیان محلہ سے اپیل کی کہ وہ اپنے نونہالوں کی دینی و عصری تعلیم کے لیے مدرسہ جامعہ اسلامیہ نسیم العلوم میں کثیر تعداد میں داخلہ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی حضرات کو اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج گاڑے گاؤں روڈ فاطمہ اسکول کے تھوڑا آگے ایک مدرسہ جامعہ اسلامیہ نسیم العلوم کے نام سے مکتب کی شکل میں الحمدللہ آج اس کا افتتاح ہوا ہے۔ ہمارے حافظ محمد فیاض صاحب کی زیر نگرانی انشاءاللہ یہ مکتب جاری و ساری رہے گا۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ گاڑے گاؤں روڈ کا علاقہ الحمدللہ ہر اعتبار سے دن بدن اپنی آبادی کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ دینی اعتبار سے بھی ہمارے اپنے مسلمان بچوں کی فکر کی جائے، ان کے ایمان عقائد کی حفاظت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے کچھ محنتیں ہوں۔ اس کے لیے ہمارے حافظ صاحب نے اور مولانا خالد صاحب نے اور ان کے رفقا نے کوششیں کی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے اور دن بدن اللہ تعالیٰ اس مکتب کو، اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے اور اس کے ذریعے یہاں کے علاقے میں دینداری پھیلے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں اور اس کے بعد مبارکباد دیتا ہوں حافظ فیاض صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو قدم انہوں نے یہاں گاڑے گاؤں روڈ پر نسیم العلوم مکتب کے نام سے اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدم کو ثابت قدم عطا فرمائے اور قیامت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دے اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پر جو مکتب چالو ہوا ہے اس میں ایسا ارادہ کیا گیا ہے کہ صبح 7 بجے سے لے کر شام تک یہاں پر دینی اور عصری تعلیم ہوتے رہے، جس کی ٹائمنگ اس طرح ہے صبح 7 سے 9 دینی تعلیم ہوگی، اسی کے ساتھ 9 بجے کے بعد سے لے کر ظہر تک عصری تعلیم ہوگی جس میں ٹیوشن ہوں گے 7ویں جماعت تک، انگلش، مراٹھی، میتھ، سائنس، یہ ساری چیزوں کے ٹیوشن لیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوپہر میں مکتب کا نظام چلے گا۔ شام میں بڑی عمر کے ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، نوجوان ہیں، وہ افراد جو قرآن سے نابلد ہے، جو قرآن پاک کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ ایک بہت ہی شاندار نظم کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حافظ فیاض صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اسی کے ساتھ جتنے رفقا ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی جان میں، مال میں، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مولانا جیسا عصری تعلیم کے اصل لوگ بہت دھیان دے رہے اس بات پہ، تو آپ کا بولنا کیا ہے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو افراد عصری تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ دے، ماشاءاللہ جتنی توجہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے دینی اعتبار سے بھی توجہ دے کہ کہیں ہمارے بچے دین کو نہ بھولے بلکہ دین کو پیش رکھے ہر اعتبار سے، چاہے وہ معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں دین کو پیش رکھے، اس کے بعد دنیا کو اپنے پیچھے رکھے۔ السلام علیکم۔ میری گزارش ہے کہ یہ جامعہ اسلامیہ نسیم العلوم جو میں نے گاڑی گاؤں روڈ پر چالو کیا ہوں، الحمدللہ یہ خود سے نہیں چالو کیا ہوں، بہت سے سرپرست حضرات نے مجھے کہے تھے کہ حافظ صاحب آپ کا مکتب کہاں پر ہے، تو کہنے کے بنیاد پر الحمدللہ میں نے گاڑی گاؤں روڈ پر یہ مکتب چالو، سارے بچوں کو بھیجتے رہیے اور دینی تعلیم کا فائدہ